یہ جو فیصلہ انہوں نے دیا تھا نا چیف جسٹس صاحب نے کہ 14 مئی کو کروائیں، اچھا پیسے نہیں ہیں گورنر اسٹیٹ بینک 2 پیسے، تو یہ سیاستدانوں کی وکٹ پہ چلے گئے تھے۔ سیاستدانوں نے کہا پھر ہم آپ کو وکٹ دیتے ہیں، پیسہ تو ایک بھی قومی اسمبلی کی منظوری کے بغیر اس ادارے سے اس ادارے میں نہیں جا سکتا، تو ہم تو منظور نہیں کر رہے، اب کیا کریں؟ تو وہی ہے کہ دوسرے کے وکٹ پہ جا کے ہاکی کا پلیئر اگر کرکٹ کا بندہ کھیلے گا تو ناکام رہے گا، کرکٹ والا ہاکی کی اسٹک اٹھا کے تو میدان میں اترے گا، اور اسی چکر میں الیکشنز ڈیلے ہو جائیں گے۔ اب چیزیں 2 ہو رہی ہیں، لو جی باقی کام تے ہویا کوئی نہیں تے ہون آ گئی ہے فوج الیکشن روکن۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فوری انتخاب کے خواہاں ہیں، اور جو نہیں بھی ہیں اور خود کو لصے سمجھتے تھے وہ کہہ رہے ہیں لو جی اب تو بہت مشکل ہو گیا، اب تو سیکیورٹی کی سچویشن بتا دی گئی ہے، اب جج صاحب کو کسی نہ کسی طرح کو راستہ نکالنا پڑے گا کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہونے، یا اس کو کیسے کیا جائے۔ اب یہ کافی ایک مشکل فیصلہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو کہ واضح انداز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں، وہ کس طرح اپنے اس فیصلے کو واپس لیں۔ اور غالباً آج جو ہیئرنگ ہو رہی تھی وزارت دفاع کی جو باقاعدہ درخواست ہے اس کو وہ ناقابل سماعت ہی تصور نہیں کر رہے اور اس سوچ کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ تو معاملہ جیسے ہم گزشتہ 2 پروگراموں سے کہے چلے جا رہے ہیں الجھتا ہی جا رہا ہے نا، سلجھ تو نہیں رہا ہے۔ جو اہم ترین بات ہے، ہماری جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے نا دعا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہنے کو تو آج کل بہت جمہوریت کے چیمپئن سارے ہی بنے ہوئے ہیں، ہم ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ پارلیمان کیا ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ 14 مئی کو انتخاب اگر نہیں ہوتے تو اس کے لیے اصل رکاوٹ جو ہے وہ پارلیمان نے اکٹھی کی ہے، اور وہ پارلیمان نے جو کھڑی کی ہے اس کے پیچھے وہ کانسیپٹ ہے جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم سمجھایا تھا کہ اسمبلی کی بیس ہی یہ ہوتی ہے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، اور اس میں ایک بڑی کمال ماہرانہ بات ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں نا، یہ شہباز شریف دیکھیں نا، آپ نے آج سے 3-4 دن قبل سنتی رہی ہوں گی شہباز شریف تو بازی تو انہیں عدالت فارغ یاد ہے نا؟ بالکل، یہ لیکن اتنی سمپل تو نہیں ہے یہ چیزیں۔ نہیں، وزیر اعظم نے تو انکار ہی نہیں کیا، نہ ان کی کابینہ نے کیا ہے، بھئی کہاں انکار کیا ہے؟ ان کے سامنے آیا کہ جناب یہ 21 ارب روپے دینے ہیں، چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ مجاز نہیں ہیں خود کسی کو ایلوکیٹ کرنے کے، یہ فریضہ صرف اور صرف ایکسکلوسیو حق ہے قومی اسمبلی کا۔ سپریم کورٹ کو حکم ہوا، سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب ہم نے یہ مختص کر دیے ہیں، لیکن ان کو ریلیز کرنے کا، ان کو الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے ہمیں مجاز اتھارٹی کی منظوری درکار ہے۔ اب مجاز اتھارٹی کون ہے؟ مجاز اتھارٹی ہے پارلیمان۔ انہوں نے کہا جی پارلیمان سے پوچھ لیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے جو ہنگامی اخراجات ہوتے ہیں یہ بجٹ سے بالا خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور جب نیا بجٹ پیش ہوتا ہے تو سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے وہ جو اضافی رقوم خرچ ہوئی ہوتی ہے ان کی منظوری آئز ہے کہ کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ روایت ہے، اصولی طور پر حکومت کے کسی بھی محکمے کو 1 پیسہ خرچ کرنے سے پہلے اس پیسے کی منظوری، اس خرچ کی منظوری قومی اسمبلی سے درکار ہے۔ اسی لیے آپ نے اگر کبھی بجٹ کی کارروائی کو غور سے دیکھا ہو تو اس میں آتا ہے کہ وزارت خزانہ کے مطالبات زر، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ 4 سے 5 صفحات پر صرف ایک وزارت کے مطالبات زر اور ان کی شق وار منظوری ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر مجھے یہ 2 مائک لینے کے لیے اتنی رقم درکار ہے، پھر وہ پڑھا جاتا ہے، اسپیکر پورا پڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے آئز ہیو اٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو آخر میں کیا ہوا، شہباز شریف صاحب پولے دینے پر ایڈی بھی نہیں، نیوے ہو کے انہوں نے خود کو بچا لیا توہین عدالت سے۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو مجاز اتھارٹیوں پہ جواب تھا وہ منظور کرن میں کون نوٹ روک کرنا لوں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب توہین عدالت اگر ہونی ہے تو ان تمام اراکین کی جانب سے ہوئی ہے جنہوں نے وہ مالیاتی بل دوبارہ مسترد کر دیا ہے جس کے ذریعے حکومت سے
نے قومی اسمبلی یعنی مجاز اتھارٹی سے اجازت مانگی تھی کہ جی ہمیں یہ 21 ارب روپے جو ہیں الیکشن کمیشن کے، اب یہ کہ آپ اتنے سارے ہجوم کو اگر نااہل قرار دے دیں گے تو آئندہ الیکشن تو یک طرفہ ہی ہو جائے گا نا، مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو الیکشن میں رکاوٹ ضرور بنے گی اس وجہ سے، بن چکی ہے نا، ورنہ ابھی تک تو لوگ انتخابی مہم کر رہے ہوتے، افطار پارٹیوں کے نام پر روزانہ پنجاب کے اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک ہر حلقے میں روزانہ سحری تک کوئی نہ کوئی جو ہے وہ تقریب ہو رہی ہوتی، جس میں مختلف نشستوں کے امیدوار جو ہیں اپنی مہم کر رہے ہوتے، بندے اپنے اکٹھے کر رہے ہوتے۔ اس معاملے میں بالکل خاموشی طاری ہے۔ الیکشنز نہیں ہوں گے ٹائم پہ۔ دوبارہ شعیب بن عزیز کا شعر پڑھ دیتا ہوں، شب گزرتی دکھائی دیتی ہے، دن نکلتا نظر نہیں آتا۔ میں کہہ رہا ہوں 14 مئی کا، اللہ کرے میں غلط۔ آپ کو تو الیکشنز کی بڑی ہے، وہ اصولی طور پر دیکھو جیسے ہم نے لاسٹ کیا تھا تو وہ جو کلپ چلی تو ہمارے یہاں تو بہت آسان ہے نا، نیچے پڑھا کرو نا کامنٹ، میں تو بہت انجوائے کرتا ہوں۔ وہ کہیں گے اوے اور ٹوکری والا بابا بکواس کر رہا ہے، وہ مریم نواز کی بھیجی ٹوکری یاد ہے۔ حالانکہ میں بارہا آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ جہاں تک میری ایز نصرت جاوید بات ہے، میں دیانتداری سے بلیو کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی اسمبلی کسی بھی وجہ سے تحلیل ہو جائے، بلا جواز ہو جائے، تو اس کی تحلیل ہونے کے 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ لیکن میں مقتدر قوت نہیں ہوں۔ یہ چیزیں تو اتنی سمپل تو نہیں ہے نا کہ الیکشن وہ اسمبلیز ریزالو ہوئی 90 ڈیز میں الیکشنز ہو جائیں۔ لیکن اور پھر یہ کہ آئین میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے نا، تو ان پر بھی عمل ہونا چاہیے، صرف اس چیز پر تو نہیں ہونا۔ اور انصاف جو ہے وہ پھر مولوی ہدایت اللہ کو بھی ملنا چاہیے نا، جو اتنے دنوں سے گرفتار ہے۔ وہ کیا مانگ رہا ہے؟ گوادر کے لوگوں کے لیے پانی، اس کے مقابلے میں آپ حکم کرتے ہیں کہ ہائے انہیں ہراساں مت کرو۔ بھئی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا کیا ہے ابھی تک؟ ان پہ یقیناً ایک ہولناک واقعہ ہوا ہے، اور اللہ کا صد شکر ہے ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ بہت ہی متعصب آدمی ہوگا جو اس بات سے انکار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا، خدا کا شکر ہے کہ ہم ایک اور قداور سیاسی شخصیت سے محروم نہیں ہوئے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی خوف کی انتہا کر دی ہے۔ اب وہ لوہے کا ڈبہ پہن کے آپ عدالت عالیہ میں بھی جا رہے ہیں، چھوڑو یار۔ دیکھو نا، ہم جس کلچر میں رہتے ہیں، وہ جگہ ایک مشہور ڈاکو نہیں ہوتا تھا، تو وہ پھانسی ہو کے تو اس کی آ رہی ہوتی ہے لاش، تو اس سے منسوب وہ گانا ہے جے میں جان دی جگے نے مر جانا تو ایک دے میں دو جم دی۔ تو ایک دلیری بھی تو ہماری ثقافت کا حصہ ہے۔ تو عمران صاحب ابھی تک ہمارے سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی بنے ہوئے تھے، اب ڈبہ پہن لیا ہے، تو یہ بھی زیادتی ہے نا۔ شاید ان کے نظر میں یہ جو ویژولز بنتے ہیں اس سے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی آتی ہوگی۔